جناب فاطمۃ الزہرا بابا سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاٹ کر پھر میری بات یہ کیا اس نے سوال، کاٹ کر پھر میری بات یہ کیا اس نے سوال، کیوں مدد حیدر سے لیتے ہو بجائے ذوالجلال، کیوں مدد حیدر سے لیتے ہو بجائے ذوالجلال۔ میں نے بولا اپنی بوسیدہ کتابوں کو کھنگال، میں نے بولا اپنی بوسیدہ کتابوں کو کھنگال، اس میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال، اس میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال، اور تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے، تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے۔ نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے، کہ نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے۔ منہ بنا کر تل ملا کر پھر چلی اس کی زباں، تو ہے مولائی تو حیدر کے فضائل کر بیاں۔ میں نے کہا اس قدر برداشت تجھ میں ہے کہاں، سوچ لے دل پر تیرے گرنے لگیں گی بجلیاں، تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی کلام، تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی کلام۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے، اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے، وہ جس کو آل محمد سے پیار ہوتا ہے، وہ جس کو آل محمد سے پیار ہوتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ امام عصر وہاں بار بار آتے ہیں، امام عصر وہاں بار بار آتے ہیں۔ علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے، علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے، اور فرشتے قبر میں ان کا حساب لیتے ہیں، ذرا ان کا صحیح والا حساب لیتے ہیں کہ فرشتے قبر میں ان کا حساب لیتے ہیں۔ علی کے بغض کا جن کو بخار ہوتا ہے، علی کے بغض کا جن کو بخار ہوتا ہے، اور وہاں تو موت بھی آتی ہے زندگی بن کے، وہاں تو موت بھی آتی ہے زندگی بن کے، جہاں پہ ناد علی کا حصار ہوتا ہے، جہاں پہ ناد علی کا حصار ہوتا ہے، کہ امام وقت وہاں بار بار آتے ہیں، علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دل یہ چاہ رہا ہے اس وقت نجف اور کربلا کے آن لائن مناظر دیکھنے کے بعد کہ علی کی بزم کا کچھ ایسا اہتمام کریں، علی کی بزم کا کچھ ایسا اہتمام کریں کہ فرشتے بڑھ کے ادب سے ہمیں سلام کریں، اور یوں تمنا ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، یہ تمنا ہے کہ یوں زندگی تمام کریں۔ نجف میں صبح کریں کربلا میں شام کریں، نجف میں صبح کریں کربلا میں شام کریں۔ آپ سب کو پروردگار عالم اسی سال زوار حسین بنائے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، سب کی قبولیت حاجات کے لیے بابا سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پنج نعرے پنج ماشاء تنی اللہ۔ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل خوشنودی قائم آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
आजिल फरजहुम। इब्तिदाई कलाम उस परवरदिगार आलम के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, वो परवरदिगार आलम की जिसकी मदहो सना तक बोलने वालों की रसाई नहीं है और ना ही अक्ल फ़हम की गहराइयाँ कभी उसके हम्दो सना की तय को पहुँच सकी हैं। मोमिनात, हम हर मजलिस का, हर गुफ्तगू का, हर बज़्म का आगाज़ मुसलसल उस पाक परवरदिगार आलम के हम्दो सना के साथ, उसके ज़िक्र खैर के साथ, उसकी तस्बीह व तहलील के साथ, उसकी बाबरकत अस्मा के साथ कर रहे हैं। और यकीनन कायनात की जितनी तारीफ़ें हैं, जितनी अज़मतें हैं, जितनी बड़ाइयाँ हैं, वो अगर किसी की ज़ात को ज़ेब देती हैं तो वो परवरदिगार आलम की हस्ती है कि जो इस कायनात के निज़ाम को, कि जिस कायनात और जिन आलमीन को हम और आप पूरी ज़िंदगी लगाकर ना तो जायज़ा ले सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना ये कायनात और ये आलमीन और इनकी वुसअतें किस कदर हैं ये हमारे और आपके अज़हान के अंदर समा सकती हैं। और इस कायनात के निज़ाम को इस कदर नज़्म व ज़ब्त के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ, इतने एहसन अंदाज से वो परवरदिगार आलम चलाता है कि वो जब अपने बारे में तारुफ़ कराता है तो कहता है वो परवरदिगार है कि जो सिनातम वला नौम है, यानी कि ना तो उसे ऊँग आती है और नींद तो बहुत ही दूर की बात, जिसे ऊँग तक नहीं आती। और उसे बच्चों के समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी सी मिसाल पेश की गई थी। किसी ने नबी खुदा से सवाल किया कि परवरदिगार आलम को आखिर ये ऊँग और नींद क्यों नहीं आती, तो उन्होंने बड़ा आसान सा प्रैक्टिकल सा जवाब दिया। कहा तुम ये 2 ग्लास लो और लेके बैठ जाना और कल तक के तुम्हें इन दोनों ग्लासों की हिफाजत करनी है, ये टकराए नहीं, ये टूटे नहीं, ये अपनी जगह पे तुम्हारे दोनों हाथों में बाकी रहें। उसने कहा कोई बात नहीं, वो लेके बैठ गया। अब कहा कि जैसे ही रात हुई और उसे ऊँग आई और जैसे ही थोड़ी देर को आँख लगी, वो दोनों ग्लास आपस में टकराए और टूट गए। कहा कि यानी अगर तुम्हें ऊँग और नींद आ गई तो तुम इन सामने के 2 हल्के हल्के ग्लासों को बचा ना सके। तो वो परवरदिगार जो ज़मीन और आसमान, फर्श और अर्श और आलमीन के निज़ाम को अपने ज़ब्त में लिए हुए है, अपने कंट्रोल में लिए हुए है, अपने हाथ से चला रहा है, वो साहिब कुदरत परवरदिगार आलम के अंदर ये सिफत नहीं है। यानी वो परवरदिगार आलम जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता, वो परवरदिगार आलम हमारी और आपकी तरह नहीं है, वो हर ऐब से मुबर्रा है, हर बुराई से पाको पाकीज़ा है, उसी के लिए सारी बुजुर्गी ज़ेबा है, उसी के लिए सारी बड़ाई ज़ेबा है। वो परवरदिगार आलम जानता है कब मुझे किस बंदे को क्या अता करना है और कौन सी दुआ को रोक लेना है। मोमिनात, कभी कभी अगर हम गौर व फिक्र करें तो परवरदिगार आलम, क्योंकि हमारी कोशिश है ना कि हर मजलिस के पहले हिस्से में हम सिर्फ उस खुदा की ज़ात के ऊपर गौर व फिक्र करें, उसके ऊपर गुफ्तगू करें, उसकी मार्फत हासिल करें। क्या हस्ती है कि किताब कशकोल में एक रिवायत को बयान किया गया कि परवरदिगार आलम ने कहा मूसा आज तुम ज़रा शहर जाना और लोगों से मुलाकात करना और तुम्हें कुछ नसीहत मिलेगी। तो हज़रत मूसा शहर गए और लोगों से मुलाकात की। अब जब आम लोगों से मुलाकात करते हैं तो सब जानते हैं कि ये मूसा कलीम अल्लाह हैं, अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से राज व न्याज करते हैं। तो हर कोई अपनी अपनी दुआएं हज़रत मूसा को बता रहा है और उस दिन एक अजब अंदाज से दुआएं मूसा को मिली। कहा एक शख्स के पास गए तो उसने कहा कि ऐ मूसा, मैं जो हूँ वो किसान हूँ और इस साल बड़ी अच्छी फसल का मैंने इंतज़ाम किया है, बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस साल खूब बारिश बरसे ताकि मेरी फसल खूब अच्छी सी होके। मूसा ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगा। आगे गए कुछ दूर तो फिर एक शख्स मिला, उसने कहा कि ए मूसा, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कहा कहिए। कहा आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस साल ना बारिश कम हो। कहने क्यों भाई बारिश क्यों कम हो? कहा मैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हूँ, इस साल मैंने खूब बर्तन बनाए हैं और बाहर ज़ाहिर है उन्हें सूखने को रखता हूँ, अगर बारिशें होती हैं तो बर्तन कमज़ोर होते हैं और टूटने लगते हैं, बस इस साल बारिशें ना हों। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं अल्लाह से बात करूँगा। फिर आगे गए, एक शख्स मिला, कहा कि ए मूसा, इस साल मैंने बहुत ज़बरदस्त फूल उगाए हैं और मैं फूल बेचने वाला हूँ, तो मूसा बस अल्लाह से कहेगा माली हूँ कि इस साल जो है ना वो हवाएं ज़्यादा तेज़ ना चलें, क्योंकि जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो ये फूल की पत्तियाँ गिरती हैं, फिर वो अच्छे बिकते नहीं हैं। तो बस एक दुआ मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिएगा, आप तो कलीम अल्लाह हैं, अल्लाह आपकी दुआ को सुनता है, अल्लाह आपसे राज व न्याज करता है, बातें करता है। कहा अच्छा हवाएं ना चलें, चलो अल्लाह से कहूँगा। फिर आगे गए, फिर एक शख्स मिला, कहा कि मैं वो गंदम की बालियों वाला हूँ, बस अल्लाह से दुआ कीजिए इस साल खूब तेज़ हवा चले। हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, जब तेज़ हवा चलती है ना वो बालियों से खुद दाने छन छन के गिरने लगते हैं और वो जो सारा गंदगी है वो सब दूर होने लग जाती है। तो उस वक्त मूसा शहर से बाहर निकल आए और आकर एक जगह पे अपने आप को सजदे में गिरा दिया। कहा परवरदिगार, मुझे नहीं मालूम कि तू कैसे नज़्म ज़ब्त के साथ, अदल व इंसाफ के साथ इस कायनात के निज़ाम को चला रहा है, कि तू जानता है कि कब किसे क्या अता
کرنا ہے, کب میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے لیکن اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے. مومنات اکثر ہم اور آپ شکر ادا کرتے ہیں نا کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ اور یہ اور یہ عطا کر دیا. آج شکر ادا کیجیے گا پروردگار تیرا شکر ہے ان چیزوں کے لیے جو تو نے مجھے نہیں عطا کی, کیونکہ اگر تو مجھے وہ عطا کر دیتا تو اس وقت شاید میں بہت بڑی پریشانی میں ہوتا, بہت بڑی مصیبتوں میں ہوتا, میں اپنا نقصان کر بیٹھتا. مومنات اکثر میں اپنی بچی کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں, جب پوچھتے ہیں نا بچے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, میں نے کہا اس کو اس طرح امیجن کرو کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایکسپائرڈ چاکلیٹ ہے, چپس ہے, اور بچہ بلک رہا ہے, رو رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے کہ دے دینا دے دینا. میں تو اس سے کتنی محبت کرتی ہوں, میں اس کی ماں ہوں, لیکن اگر میں نے اسے یہ دیا, مجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے, یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, اب وہ کتنا بھی گڑ گڑائے میں اسے وہ چیز نہیں دوں گی. لیکن میری اگلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اب میں اس سے بہتر کوئی چیز اس کے ہاتھ میں لا کے دوں کہ یہ جو اسے غم اور تکلیف ملی ہے یہ دور ہو جائے. مومنات اللہ آپ سے ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کبھی کبھی وہ آپ کو جب نہیں دیتا تو وہ آپ کے ہاتھ کو خالی رکھ رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرے. آپ کو ہزاروں مشکلوں سے, پریشانیوں سے وہ رب کائنات بچا رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا حسین ابن علی اور ان کی مناجات جو ہم نے پورے عشرے میں بیان کری, ہم نے اپنے آقا کی ایک مناجات, آخری مناجات وقت آخر آقا حسین ابن علی اپنی زبان پر اگر کوئی جملے لائے ہیں تو حمد خدا کے لائے ہیں, شکر خدا کے لائے ہیں. اور اب تک آپ کے سامنے جتنے جملے بیان کرے, اس کے بعد کے جو 2 جملے ہیں ان دونوں جملوں میں مولا اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور کتنی زیادہ سخت حالت ہے, اور اس حالت میں اللہ کی اتنی حمد کری. ان جملوں کو دوبارہ سے آپ کے لیے دہرا دوں کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ اے وہ جو صاحب عظمت اور صاحب جبروت ہے, اے وہ جو شدید العقاب ہے یعنی شدید عذاب نازل کرنے والا ہے, اے وہ جس کی قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے, اے وہ جس کی بڑائی ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے, اے وہ جو اپنے بندوں سے بے نیاز ہے, اے وہ جس کے بندے اس کے نیاز مند ہیں, اے وہ کہ جس کی رحمت ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے, جس کا وعدہ سچا ہے, جس کی نعمتیں ساری کائنات کے اوپر سایہ کی ہوئی ہیں, وہ جس کی بلائیں بھی خوبصورت ہیں, جو حسن البلا ہے, وہ پروردگار عالم کے جب توبہ کرنے والے اس سے توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وہ پروردگار عالم کے جب پکارنے والے اسے کہیں پہ بھی پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کو سن لیا کرتا ہے. اور وہ پروردگار عالم کہ جب شکر کرنے والے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ان کے شکر کو قبول کرتا ہے. وہ پروردگار عالم کہ جب ذکر کرنے والے اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان سے باخبر ہوتا ہے. اور پھر میرے مولا کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, میں تجھے اس حالت میں پکار رہا ہوں کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. یعنی آقا حسین ابن علی اتنی حمد و ثنا کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم کتنی بڑی مشکل میں ہو, کتنی بڑی پریشانی میں ہو, مدد خدا اور خدا کی نصرت اور خدا سے اگر غیبی مدد چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو, خدا کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو, اپنے گناہوں کا استغفار کرو, اور اس کے بعد اس خدا کے سامنے ہاتھ بڑھاؤ, اس خدا سے دعا مانگو. مومنات آج تمام مجلسوں کا سمری اگر پیش کروں تو وہ فقط یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ کو خدا سے چاہیے وہ راہ خدا میں دینا شروع کر دیجئے. مسلسل جتنا عشرے میں مجالس پڑھی اس میں یہی پیغام دیا ہے. دیکھیے ہم لوگوں سے بار بار مولا کہتے ہیں نا دعا کا کہنے کے لیے اچھا ہے, یعنی تم دعا کرو, تم دعا کرو, تم دعا کرو, اس سے اچھا ہے ایسے کام کرو کہ لوگ تمہیں بے ساختہ دعا دیں. مومنات جب آپ اس خدا کے لیے یعنی خدا سے لوگوں سے دعائیں لیں گے تو وہ خدا اپنی شان کریمی کے مطابق آپ کو عطا کرے گا. اس کی مثال میں بچوں کے لیے ایسے پیش کرتی ہوں نا کہ ایک بچی جو ہے وہ دکان کے اندر انٹر ہوئی, بڑی کیوٹ سی بچی تھی, تو دکاندار کو بڑی پیاری لگی اور دکاندار نے کہا کہ بیٹا یہ باکس رکھا ہوا ہے, یہاں سے تم کینڈیز لے لو. تو بچی نے کہا نہیں میں نہیں لوں گی, آپ دیں. تو اس نے کہا تو بچی بڑی ویل مینرڈ بھی ہے, پیاری بھی ہے اور ویل مینرڈ بھی ہے, کہہ رہی ہے کہ میں دوں, اپنے ہاتھ سے نہیں لے گی. تو اس کے باپ نے کہا پیاری بھی ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہے, یہ کہہ رہی ہے اگر میں نے لی تو میرے ہاتھ میں تو 3 آئیں گی, آپ نے دیا تو آپ کا بڑا سا ہاتھ ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے ذرا 10-12 کینڈیز اٹھا کے اسے دیں گے, تو یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دیں. تو مومنات اب مسئلہ ہمارا اور آپ کا کیا ہے کہ ہم ہر جگہ چھینا جھپٹی سے حق تلفی کر کے بہنوں کو ان کے حق سے نکال کے اپنے ہاتھ سے مال کھینچنا چاہتے ہیں. لیکن میرے ہاتھ کتنے چھوٹے ہیں, اتنا ہی کھینچ پاؤں گی نا جتنی میری طاقت ہے. لیکن اگر اس خدا نے مجھے اپنی طاقت, اپنی قوت, اپنی شان کریمی, اپنی عظمتوں کے ساتھ عطا کیا تو وہ خدا مجھے کتنا عطا کرے گا. بجائے اس کے کہ میں اپنے ہاتھ سے لوں, میں اس کے ہاتھ سے لینے کی طلب کروں. اور اس کے ہاتھ سے لینے کا کیا طریقہ ہے کہ جو خدا سے چاہیے وہ بندوں میں بانٹنا شروع کر دو. خوشیاں چاہیے خوشیاں بانٹو, غموں سے دوری چاہیے لوگوں کے غموں کو دور کرو.
مومنات جو بھی خدا سے چاہیے، سبق جو ہے وہ فقط اتنا ہے کہ جو کچھ خدا سے چاہیے وہ بندوں میں آج ہی بانٹنا شروع کر دو. خدا کو کتنے پسند ہیں وہ لوگ جو اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، جو اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، اور خصوصی طور پہ وہ پیغام کہ جو اس کے بندوں کا کھانے کا انتظام کرے. میں بار بار یہ پیغام دے رہی ہوں کہ ایک دوسرے پہ نظر رکھیے، پاکستان میں نظر رکھیے. یہ واقعہ اور یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص تھا، آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب سے پھر سے روایت پڑھ رہی ہوں کہ ایک شخص تھا، اس نے خواب میں دیکھا، مسلمان تھا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول خدا اس کے خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے مجوسی پڑوسی کو، مسلمان نہیں مجوسی پڑوسی کو خبر دے دو کہ اس کے حق میں جو بچی نے دعا کی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی ہے اور ہم روز قیامت اس کی شفاعت فرمائیں گے. اب یہ شخص اٹھا اور اس نے کہا میں مجوسی کو جا کے کیا بولوں؟ کہے گا بھائی تم کون، مسلمان اور رسول اور میں کہاں؟ تو اس نے کہا شاید میرا وہم ہو لیکن زیارت رسول خدا تو ملی ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، مگر میں اس خواب کو سمجھ نہیں پا رہا. اگلے دن پھر رسول خدا نے کہا تم جا کے اس مجوسی پڑوسی کو ہمارا پیغام دو. اب یہ پھر پریشان. تیسری رات پھر رسول خدا نے کہا تم آج ہی جا کے مجوسی پڑوسی کو ہمارا پیغام دو. اب یہ گیا مجوسی پڑوسی کے پاس، جا کے اس سے بہت معذرت کی، ادھر ادھر کی باتیں کی. پھر کا مسئلہ یہ کہ مجھے ایسا خواب آیا ہے کہ ہمارے رسول خدا خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں جو بچی نے دعا کی تھی، اب مجھے نہیں پتا کون بچی کون سی دعا، لیکن کہا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے اور رسول خدا روز محشر آپ کی شفاعت فرمائیں گے. بس یہ سننا تھا. مجوسی نے آگے کوئی بات نہیں کہی، بس صرف کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ہوا یہ کہ میں یہاں پہ، یہ میرا گھر ہے اور میرے برابر والا جو گھر ہے وہ ایک یتیم بچی اور ایک بیوہ عورت رہتی ہیں. تو کہا میرے گھر میری بیٹی کی شادی تھی تو میں بڑا عالیشان کھانا تیار کروا رہا تھا، خوب سارے پکوان یہاں بن رہے تھے، خوب لوگ یہاں کھانے پکا رہے تھے، تو خوشبو جو ہمارے صحن سے ان کے صحن میں جا رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ بچی اپنے صحن میں آئی اور کہا اماں ہم نے کب سے ایک سے زیادہ طرح کا کھانا نہیں کھایا، اماں اگر یہ کھانا جو برابر میں پک رہا ہے ذرا سا ہمارے گھر آ جائے اور ہم بھی یہ کھانا کھائیں تو کتنا اچھا لگے گا. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلمانوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، تو بیٹا تم اللہ سے دعا کرو اور کبھی ایسی بات اپنی زبان پہ نہ لاؤ جو ناشکری کی بات ہو. بچی نے کہا ٹھیک ہے اماں. اب یہ کہتا ہے کہ میں بھی بچی کا باپ ہوں، میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی لیکن میں جانتا تھا میرے گھر کا کھانا یہ کھائیں گے نہیں. تو کہا میں گیا اور میں ایک مسلمان باورچی کو لے کر آیا اور میں نے اس سے کہا یہ جتنی ڈشز ہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی بناؤ اور پکا کے میرے ساتھ چلو، میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور لے کے کہا میں اس بچی کے گھر گیا، بچی کو دقل باب کیا، بچی اور ماں باہر آئے تو میں نے ماں کو بتایا کہ دیکھیے میں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، یہ پورا مسلمان نے پکایا ہے، یہ صرف اس بچی کے لیے کیونکہ اس بچی کا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو بچی نے جب کھانا دیکھا نا پہلی بار ٹرے میں تو اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رسول خدا سے دعا کروں گی کہ رسول خدا روز قیامت آپ کی شفاعت فرمائے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جملہ سنا، میں نے کہا چلو بچی اپنے دین کی کوئی بات کر رہی ہوگی، اب تم میرے پاس آئے ہو اور تمہیں اس واقعے کی کوئی خبر نہیں ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کے حق میں جو بچی نے دعا کی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی ہے. یعنی مومنات اندازہ کیجئے کہ وہ رسول خدا ایک شخص کی شفاعت کرنے کو تیار ہیں صرف اتنی سی نیکی کے اوپر کہ اس نے ایک بھوکے کا پیٹ بھر دیا. یعنی اگر ہم اور آپ اس چیز کی اہمیت کو پہچانیں، یہ میں نے اس دن آپ کو پوری آیت کی ذیل میں سنایا نا کہ جنتیوں کے اعمال میں سے ایک عمل سب سے اہم عمل ہے کہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ دوزخی نے کہا یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانا جنتیوں کا عمل ہے. مسکینوں کو یہ نہیں لکھا پیسے دینا، مال دینا، خیرات دینا، صدقہ دینا، نہیں. چار چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں کہ ہم لوگ غریب مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم روز قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، ہم خائزین کے ساتھ مل کے جو دنیا والے کر رہے ہیں وہ مل کے ان کے ساتھ کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے. تو یہ وہ سارے اعمال ہیں جو جہنمیوں کے اعمال ہیں. مومنات آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں، اس دن آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک بلی کو پانی دینے سے منع کر دیا تھا ایک نے، تو ان کی عرفانیت وہیں پہ رک گئی تھی. اسی طرح آج ایک اور روایت سنیے تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم اپنے دل کو بڑا کریں، ہم اپنے اندر سخاوت پیدا کریں. مومن کی علامتوں میں جہاں 51 رکعت نمازیں ہیں نا، وہاں دوسری علامت یہ کہ مومن فیاض ہوتا ہے اور فیاضی کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے ساتھ، سخاوت کرتا ہے، سخی ہوتا ہے، بڑی جیب رکھتا ہے، بڑا ہاتھ رکھتا ہے، دینے والا ہوتا ہے. مومن ہمیشہ لینے والا
والا نہ ہو, ہمیں ہر جگہ سے اپنے لینے کی پڑی ہے. ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے, لیکن ہمارے فرائض کیا ہیں, ہم ان کو درگزر کیے ہوئے ہیں. اب یہ روایت بیان کی گئی, کہا کہ ایک عالم دین طالب علم تھے, ابھی عالم دین نہیں بنے تھے, طالب علم تھے اور حصول علم کے لیے اپنے حوضے جا رہے تھے, اور وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں حالات بہت سخت اور تنگ ہوتے ہیں, تو اتنے زیادہ پیسے اور مال اور اسباب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, تو یہ بھی بہت تنگی کی زندگی میں تھے. اب وہ ہر مہینے کے جب پیسے آتے تھے تو ان سے گزارا ہوتا تھا. اس وقت مہینے کا بالکل آخری دن چل رہا تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ غربت تھی کہ ان کے پاس اپنے کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے, تو وہ خود بھی کہیں سے کوئی تبرک وغیرہ لے کر کھاتے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب لے کے جا رہا تھا اور پڑھنے میں زیادہ تیز نہیں تھے. کہہ رہے تھے جب ایک دن قبل استاد کلاس میں پڑھا رہے تھے تو میں ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا جس لیول کے اوپر وہ بات کر رہے تھے. لیکن خیر بہرحال یہ اپنے گھر سے نکلے اپنی کلاس میں جانے کے لیے, تو رستے میں دیکھا کہ ایک بلی ہے اور اس کے ساتھ 4 اس کے بچے ہیں, اور چاروں بہت بھوکے نظر آ رہے ہیں, مطلب منہ کھول کھول کے نا جیسے پانی یا دودھ یا کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا اداس ہوا اور میں نے کہا کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں انہیں تھوڑا سا دودھ خرید کے دے دیتا. یہ سوچ کے یہ آگے بڑھے, پھر سوچا پیسے نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ کتاب تو ہے, اگر میں یہ کتاب بیچ کے ان کو دودھ لا دوں تو یہ بیچاریوں کا پیٹ بھر جائے. پھر سوچا میں تو آلریڈی تعلیم میں پیچھے ہوں, کتاب بھی دے دی, پھر میرا کیا ہوگا. کہا نہیں کوئی بات نہیں, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ کہیں سے سبب پیدا کرے گا, وہ ارحم الراحمین ہے, میں اس کی مخلوق پہ رحم کروں وہ مجھ پہ رحم کرے گا. اب اس نے کیا کیا, اس نے فوری طور پہ کتاب بیچی اور کتاب بیچ کے دودھ خریدا, اور دودھ خرید کے ان بلی کے بچوں کو دے دیا. کہا یہ بلی کے بچے دودھ پیے جا رہے ہیں اور بلی صرف آسمان کو دیکھ رہی ہے. یعنی دیکھیے یہ جانور یا حشرات الارض کوئی بھی آپ کو دعا دے سکتا ہے, اور کسی کی بھی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو سکتی ہے. وہ دعا دیں یا نہ دیں, آپ ہر وقت خدا کے محضر, خدا کی نظر میں ہیں, خدا آپ کو عطا کرنے والا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے کتاب اٹھا کر دی اور بلی کو دودھ پلایا, میں اپنی جماعت میں کلاس میں آ گیا. کہا اب جب میں کلاس میں آیا تو عجیب سا معجزہ رونما ہو رہا. کہا جو استاد پڑھ رہے مجھے لگ رہا ہے یہ تو سب مجھے آتا ہے, اور میں وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے آگے میں پڑھ رہا ہوں. تو پھر وہ حیران, میں بھی حیران. کہا کلاس ختم ہوئی, میں نے کسی سے بات نہیں کی, اپنے دوست کے پاس گیا, میں نے اس سے کہا ذرا اس کتاب کا کچھ آخری صفحہ کھولو اور کہیں سے مجھ سے کوئی سوال کرو. کہا اس نے پوری کتاب کھولتا گیا اور پوچھتا گیا. وہ کتاب جو میں کل تک پڑھ نہیں پا رہا تھا وہ پوری کتاب مجھے یاد تھی, وہ کتاب مجھے سمجھ آ چکی تھی. مومنات یہ زندہ معجزے ہیں, یہ خداوند عالم کی عطائیں ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, اس کے حوالے کیجئے, اسے عطا کرنے دیجئے, اور پھر جب وہ عطا کرے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. کہا میں اپنے استاد کے پاس آیا, میں نے بزرگوار سے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آخر یہ ہوا کیسے. اور آپ جانتے ہیں وہ لوگ, جیسے میں کہتی ہوں نا کہ ڈاکٹرز بیماریوں کی تشخیص کر لیتے ہیں, ڈائگنوز کر لیتے ہیں, یہ علماء جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ پہلا جملہ کہا کہ کسی مسکین کے اوپر رحم کر کے آ رہے ہو. کہا انسان نہیں, بلی کے اوپر رحم کر کے آیا ہوں. تو کہا خدا نے اس کے صدقے سے تمہارے اندر یہ علم منتقل کر دیا ہے. تو مومنات ہم اور آپ بے انتہا خوش نصیب ہیں کہ ایسا در اہل بیت ہمیں اور آپ کو ملا ہے. اور روزانہ کوشش کرتی ہوں نا آپ کو ایک تبرک دوں. آج کا تبرک بڑا خوبصورت سا تبرک ہے, اسے قبول کیجیے گا میری طرف سے. اگر کسی کے خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہے, کوئی مصیبت ہے, یا کوئی حاجت ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی دعا ہے, کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ عمل ہے, اور عمل بہت آسان سا ہے, بہت آسان بھی نہیں اور بہت لمبا بھی نہیں ہے, کہ آپ نے صرف 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے, اور نماز حاجت آپ کو ہدیہ کرنی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کو. نماز ہدیہ کرنے کے بعد آپ نے 1047 یہ ڈیجٹ کو یاد کیجیے گا, کیونکہ کچھ چیزیں اسی مطابقت سے کرنی چاہیے جیسا ہمارے اماموں نے یا علماء نے یا جنہوں نے عمل کو بتایا ہے اس کو پیش کیا ہے. 1047 1000 یعنی کہ 10 تسبیح آپ پڑھیں گے, پھر 47 ٹائمز آپ سیپریٹلی پڑھیں گے. 1047 ٹائمز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.